پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، جو بھی دن نیا آتا ہے تکلیف کا دن آتا ہے. پاکستان کی حالت دیکھ کر جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو پاکستان میں ہے وہ بھی پریشان ہیں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. صبح سے شام تک آپ کو کہانیاں ملتی ہیں، میری کہانی میری زبانی، آج تک وہی کچھ چل رہا ہے. آج بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایس این سندھو صاحب لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ساتھ بزنس مین بھی ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، اور سوشل ورکر بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول بھی رہتا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں. میں نے ان کو آج دعوت دی تھی، ان کا بھی شکریہ. سندھو صاحب، یہ بتائیے کہ عمران خان کے لیے تو روزانہ کوئی ایسی خبر ہی آتی ہے جو پریشانی کا موجب بن رہی ہے، وہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. دیکھیں، پاکستان میں اس شعر سے آغاز کروں گا کہ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توک بھی سی، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو بھی وہ کر سکے اپنی ڈونیم میں انہوں نے کیا، اور جو حالات پاکستان کے بدقسمتی سے 9 مئی سے بنے ہیں جی، وہ سب کے لیے تشویش کا اظہار ہے. سب پریشان ہیں اس پہ. پاکستان سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پوری دنیا میں جو پاکستان کی جگ رسائی ہوئی کہ کس طرح کا ان کا نظام ہے کہ جہاں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم غلط نہیں ہوگا کہ سب اس میں ملوث ہیں، سب کا ایک کچھ نہ کچھ کردار رہا ہے. اور بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو زبان کا استعمال ہے وہ اس حساب سے ہونا چاہیے کہ جو کل کو آپ کو پچھتاوا نہ ہو. اور اس ٹائم جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، اور دشمن کو تو ایک چھوٹی سی لوپ ہول چاہیے کچھ بھی آپ کے حق خلاف کرنے کے لیے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور اسپیشلی جو اس ٹائم پاکستان میں، اور میں سب سے پہلے میں کنڈم بھی کرتا ہوں 9 مئی کے واقعہ کو. اور میں نے آپ کے فون کال پہ جب 9 مئی کو ہماری بات ہوئی تھی جی، اس پہ میں نے سب سے زیادہ زور یہ دیا تھا کہ اپنے قومی جو ہمارے اثاثے ان کا نقصان نہ کریں. یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ آپ کا اثاثہ ہے. تو بہرحال میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے یہ اچھا نہیں تھا. اور یہ اس سے اچھا یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ اس وقت وارنٹ دکھاتے، عمران خان صاحب اپنے جو ٹیم تھی ان کو اعتماد میں لیتے اور کہتے کہ دیکھیں میں اریسٹ ہونے جا رہا ہوں، آپ کم از کم امن میں رہیں. اور یہ تو دیکھیں نا، سیاستدان پاکستان میں تو خیر ہم تو اس چیز سے میرا تو تھوڑا سا اختلاف ہے. پاکستان تو زیور سمجھتے ہیں جیلوں کو، اور جب ہم زیور یہ جیلوں پہ سمجھتے ہیں، اس کے لیے تو زیور ہے جس کے ساتھ ناجائز ہو، جس کے ساتھ جو ہے ناجائز ہو، جس کے ساتھ جائز ہو رہا. کہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر کون سا شخص ہے جس کو سزا ہوئی ہے، کھلے کیسز ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جس پہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیلوں سے نکل ہی نہیں سکتے، اور یہ دیکھنے آزاد پھر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ادارہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اتنی کرپشن کی ہے، آپ کے ایسٹس بیونڈ مین کیسے ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس حساب سے یہ بہت بڑا نقصان ہوا. سندھو صاحب، یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا جس طرح میں نے بتایا یہاں بھی سیاست سے تعلق ہے، آج انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح وہاں پہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ دبایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو نہ ڈالو، اور پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ خواتین لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں سول کپڑوں میں، لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی جو وقار ہے، عزت ہے، اس میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خواتین کے ساتھ انہوں نے کیا 9 مئی کو، وہ بہت ہی تشویشناک ہے. پاکستان کی یہ ہماری دیکھا جائے تو تہذیب میں بھی یہ شامل نہیں ہے. میں اس کو فوری طور پر بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے جو ہمارے قانون ساز ادارے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ بڑے طریقے کے ساتھ خواتین پولیس کو استعمال کرتے اگر کسی نے غلط کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈسیبلڈ خاتون کو جب میں نے ان کی کلپ دیکھا تو ان کو گھسیٹتے ہوئے جس طرح لے کے جا رہے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی جس کے اندر انسانیت ہے
وہ ضرور آپ دیدہ ہوا ہوگا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا جو بدقسمتی سے ہم بن چکے ہیں. تو اور یہ بہت غلط ہے. ایک ہمارے وہاں پہ خاتون تھی جنہوں نے دوپٹہ پولیس والوں کے آگے پھینکا اور وہ پولیس والا ان کو گھسیٹ کر لے گیا. حالانکہ اگر وہ غیرت مند ہوتا تو وہ دوپٹہ اٹھاتا اور اپنے اس کے سر پہ دے کے کہتا کہ بہن تم گھر جاؤ، چھوڑ دو، یہ کن کاموں میں پڑی ہو. یہ چیزوں کو ہمارے تہذیب ختم ہو چکی ہے، ہمارے لوگوں میں پیشنس ختم ہو چکی ہے. بدتمیزی، گالی کلچر، ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں، بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہماری بیٹیاں دیکھتی ہیں، بہنیں دیکھتی ہیں، مائیں دیکھتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا میں سمجھتا ہوں سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ لمحہ فکر ہے. لوگوں کو کرنا چاہیے کہ یہ فکر کریں کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، اور یہ ان کا یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ بتائیے مختصر صاحب، ایک کیونکہ بات نکلی ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس چلیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسائل حل ہوں گے؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ویسے ہی پریشان ہے، اور ان کو پریشان کرنا مناسب ہے. دیکھیں، پاکستان کا جو فوجی عدالتوں کا جو ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ جو ہے، اس کا سیکشن 21D اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی سویلین پہ فوجی عدالتوں میں کیس چلے. اور جب ثانیہ APS ہوا تھا تب یہ ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی لاء کے اندر، جس کے تحت کہ 2019 کو اس کی امینڈمنٹ کی جو ٹرم تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے دوران فوجی عدالتوں میں کیسز ہوئے تھے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے کیے گئے تھے جنہوں نے ثانیہ APS میں جب ماں باپ نے جو کہا کہ جی ہمارے بچوں کے ساتھ جو انہوں نے شہید ہوئے ہیں ہمیں انصاف چاہیے، اس وقت پہ فوجی عدالتوں کا قیام ہوا تھا. اب فوجی عدالتوں کا جو اگر جاتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ عدالت انہیں جو ہے وہ ڈسمس کر دے گی اس فیصلے کو. اچھا، یہ بتائیے کہ جو عمران خان اس وقت لوگ اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کوئی پارٹی کو فرق پڑے گا؟ کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ کوئی رہے نہ رہے، وہ اکیلے کھڑے رہیں، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اس سے ہم جو ایک تاثر پوری دنیا میں دے رہے ہیں، میں خود ایک پولیٹیشین ہوں UK میں، اور میں گراؤنڈ لیول سے میں نے سٹارٹ کیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنی عزت یہاں پہ ایک ورکر کو دیتے ہیں، میں کوئی سیاسی عہدہ نہیں رکھتا، پر میں نے دیکھا ہے کہ آپ چھوٹا سا ایفرٹ کو جس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. اور اسپیشلی بلا لوز کہ آپ کس رنگ کے ہیں، نسل کے ہیں، کلر کے ہیں، یہاں پر لوگوں کے ساتھ بلا تفریق وہ آپ کو ایک ایکویلٹی دیتے ہیں، وہ فریڈم آف سپیچ دیتے ہیں. میں بہت سارے ایشوز پہ یہاں پہ کاؤنسلرز کے ساتھ، MPs کے ساتھ، لورڈز کے ساتھ، میئرز کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں. اوپنلی اپنا جو ہے وہ جو میری سوچ ہے میں نے ان کو واضح کی ہے. وہ بہت سارے اختلاف بھی کرتے ہیں، بہت سارے اس کے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی ورکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز کو اوپن رکھ سکے اور بلا ڈر اور خوف جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ کر سکے. پاکستان میں جس طرح انہوں نے کیا ہے جبرن، میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ خود جانا چاہ رہے ہیں. یہ اگر آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں جو ایک کہہ لیں مایوسی ہے، جو درد ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارے کتنے مجبور ہیں. عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور یہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو سا ہمت دے. مگر جو لڑ رہے ہیں ان کی بھی بڑی بات ہے. تو یہ تو چلے گا. دیکھیں نا، انصاف جو نہیں ہے، انصاف ہوتا تو اب جو کیسز ثابت ہوتے ہیں اس پہ انصاف نہیں ملتا، تو جو نہیں ہوتے اس پہ آپ دیکھیں کیا حال ہوگا. میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس M.R. کیانی نے ایک کتاب لکھی تھی، جو چیف جسٹس ہیں، بڑے دبنگ پاکستان کے ہسٹری میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ناٹ دا ہول ٹروتھ، اور اس کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا فقرہ انہوں نے لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے جو عدالتی نظام ہے کہ جو ایک خرگوش تھا وہ جنگل میں بھاگا جا رہا تھا، اور اسے جانوروں نے پوچھا بھی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ ہاتھیوں کی ریڑھ لگی ہوئی ہے. اس نے کہا تم تو ہاتھی نہیں ہو، تم تو خرگوش ہو. اس نے کہا مجھے عمر بیت جائے گی یہ ثابت کرتے کہ میں خرگوش ہوں، میں خرگوش ہوں، میں خرگوش ہوں. تو یہ تو حال ہے. بالکل ٹھیک فرمایا. سندھو صاحب، یہ ابھی آپ نے عدلیہ کی بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں عدلیہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ اگر کردار ادا کیا ہوتا، لوگوں کو سزا ملی ہوتی، NRO نہ ملے ہوتے، تو پاکستان کی حالت کچھ بہتر ہوتی؟
देखें अदलिया के अंदर भी तो डिवाइडेशन है ना, एक फॉर्म पे तो एक प्लेटफॉर्म पे तो वो खड़े नहीं है, इकट्ठे नहीं है, उनके अंदर भी ग्रुप बन गए हुए हैं, बना दिए गए हैं। इसी तरह मीडिया के अंदर भी ग्रुप्स बना दिए गए हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, और जिसकी हुकूमत आती है वो दूसरे मीडिया ग्रुप को दबाता है और एक दूसरे को दबाता है। तो ये तो चलेगा, ये तो अभी और बढ़ेगा। जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होगी कोई कौम कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ तनकीद बड़ी ज़रूरी है, पॉजिटिव तनकीद बहुत ज़रूरी है, सबकी होनी चाहिए। मगर जहाँ पर नेगेटिव हम लोग करते हैं, आप देखें ना कि अदालतों के ऊपर किसने हमला नहीं किया, क्या कौम भूल चुकी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो 1990 की दिहाई में जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द ईयर जो उन्होंने किया, क्या वो क्या हमारा पाकिस्तानी कौम उसको भूल चुकी है? तो ये तो प्रेशराइज करते हैं। पूरी दुनिया में जो सा है वो जस्टिस सिस्टम की वजह से ही तरक्की होती है कौमों में। यूरोप में क्यों तरक्की है, यूके में क्यों तरक्की है? इधर एक मिनिस्टर ने एक जज से कहा कि मुझे आप ये फैसला, उसने कहा हु द हेल आर यू टू टेल मी कि मैं क्या फैसला दूं और क्या ना दूं। तो ये जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे क्या है जी, एक के हक में फैसला आता है, दूसरा कहता है। यही अदालतें थी जिन्होंने 12 बजे रात को इनके हक में फैसला दिया और वो कह रहे थे कि जी ये बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस है, और यही अदालतें अब कह रहे हैं कि ये हमारे लिए खतरा बन गया। ये बताइए कि ये जो बात आपने आखिर में बोली है, हमारे वहाँ पे एक ये भी सिस्टम है कि लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और जब उनकी जरूरत नहीं होती तो उनके खिलाफ फिर हो जाते हैं। देखिए ये तो एक सर्कस लगा हुआ है ना, सर्कस लगा हुआ है, वो मदारी जैसे करता है वो काम इन्होंने शुरू किया हुआ है कि हर बंदा अपनी असलियत दिखा रहा है, हर बंदा अपने आप से बाहर है। तो ये तो यही मसला है ना, तरक्की कौमों ने इस तरह नहीं की। अब आपके साथ ही चाइना है, चाइना ने देखे ना कितनी तरक्की की है, ठीक है। क्या वो उनके मुल्कों में कभी मैं नहीं समझता, शायद अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन हो तो दे मे बी नो बेटर देन मी। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने तो कभी नहीं उनको देखा कि वो नेगेटिविटीज में टाइम ज़ाया करें जैसे हम लोग लगे हुए हैं कि जी उसको पकड़ लो वो इसको। जब से 9 मई का वाकया हुआ है तब से कभी किसी को गुर्बत भी भूल गई है, इनको अवाम के मसाइल भी भूल गए हैं, इन्हें ये भी भूल गया है कि अवाम की ज़रूरियात क्या हैं, कि ये आदमी ने रोटी कैसे खानी है। इलेक्शन भूल गए हैं उसकी आड़ में। ये देखें इलेक्शन जो से थे वो बड़े ज़रूरी थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है। मैं बार बार ये इसलिए इस पे कह रहा हूँ कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से हम लोग मारे खा रहे हैं। चाइना ने जब 1960s में जब काराकोरम हाईवेज बनाने के लिए उनके जब वो इंजीनियर्स आए तो वो वाइट टी उन्होंने पी थी सख्त सर्दी में। वाइट टी क्या थी कि गर्म पानी उबला हुआ बस। मैंने कहा कि पत्ती नहीं आप इसमें, कहा जी हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इसमें पत्ती डाल के पिए। 1970s तक वो उबले चावल खाते रहे और उसके बाद जाके उन्हें कुछ सब्जी साथ लगाने की इजाजत मिली। उन कौमों ने मारे खाई हैं, उन्होंने अपने पास से सीखा है, हमने अपने पास से सीखा कुछ नहीं है। हमारा यही मसला है। सिंधु साहब, हमारे हमसाए मुल्क के जिस तरह आपने मिसाल दी अभी चाइना की, इंडिया वो भी तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश भी तरक्की कर रहा है, ये हमारी किस्मत में क्यों ये सारे अजाब आए, आप क्या समझते हैं? अय्याशियाँ, अय्याशियाँ। आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड निकलवा लें, जो भी मेरे बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सर्च करें। कोई ऐसा साल नहीं है जब इन्होंने मर्सिडीज बेंज ना इम्पोर्ट की हो। और इंडिया में वो इंडिया की कारें और इंडिया में तो देखे ना एम्बेसडर कार थी 1990s तक। और वो देखें उसी में उनका एक अमीर आदमी भी सफर करता था, उसी में उनका जो है वो वजीर आजम भी सफर कर रहा है, सदर भी कर रहा है। हम लोग तो जब से हमें हुक्मरानियत मिली उस वक्त के याशियाँ, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए नीचे, जब तक 30-40 लोगों का खाबे शाबे 30-40 लोगों का काफिला साथ ना हो मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। और फिर आप ये देखें जो है कि लोगों पर पाबंदी लगाई है कि शादियों पर 1 डिश रखें और खुद अपने जो इनके हैं खर्चे हैं उस पे जी वहाँ पे ये डिश हो, ये फलाने डिश है हर एक की। आखिर में मैं ये कहूँगा, एक शेर है उससे गुफ्तगू का खत्म करते हैं। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम भी बस सबब उसकी सजा है।
بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بڑی زبردست باتیں سندھو صاحب نے کی، اور جو بات اس میں سب سے ضروری تھی کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک نہ تو پاکستان بدلے گا نہ ہم بدلیں گے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آج جو عدالتوں میں لوگ پہنچے ہیں یا آرمی میں ہیں یا جہاں بھی پہنچے ہیں وہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہمیں اپنے معاشرے پہ نظر ڈالنی ہوگی، کیا وجہ کہ آج ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے ہمسائے ممالک آگے گزر گئے، ترقی یافتہ ممالک بہت آگے چلے گئے، اور ہم روزانہ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نہل ہو جائے گا، یہ کافر ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، اس کو مارو، اس کو اٹھا لو، اس اور لڑکی کو اٹھا لو، اس عورت کو اٹھا لو، اور شہیدان وطن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں، پاک فوج کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ بھی کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کامنٹس میں لکھیں۔ ایک بار پھر سندھو صاحب آپ کا شکریہ، اور بھی پروگرام چلتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔